बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरें डिजिटल में अहमद इमरान खान आपको खुशामदीद कहता है। ख़वातीन और हज़रात, बजट क्या आया है, बजट ने आके सबको कंफ्यूज कर दिया है। आदाद व शुमार जो थोड़ी बहुत शरह नमूद ग्रोथ दिखा रहे हैं, वो ग्रोथ भी समझ नहीं आ रहा कि पिछले साल की निस्बत एकदम ये ग्रोथ डबल कैसे हो गई, कहाँ पे हुई। आवाम रो रही है, इदारों के पास, महकमों के पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, तनख्वाहें नहीं है, फिर भी हुकूमत कह रही है कि बहुत ज़बरदस्त बजट है। इस बजट के ऊपर द बेस्ट एक्सपर्ट ओपिनियन वी कुड एवर हैड, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट एक्सपर्ट ओपिनियन। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब। उनसे इस बजट के ऊपर उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानते हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया और ख़बर डिजिटल के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बड़ा अहम सवाल किया है। देखिए, बजट जब हम देखते हैं तो हमें ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या हुकूमत ने अपने अखराजात को पूरा करने के लिए कोशिश की है कि जो टैक्सों का निज़ाम है उनको ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्क के अशराफिया हैं उन पर ले जाया जाए, ताकि जो आम शहरी है उस पर बोझ ज़्यादा ना लगे। और दूसरा टेस्ट जो होता है कि अवाम के लिए है या नहीं, कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो खाने पीने या ज़रूरी अशिया हों उन पर इनडायरेक्ट टैक्सेस ना लगाए जाएं। और तीसरा अहम जो इशू है वो जिसे हम सोशल प्रोटेक्शन कहते हैं, कि क्या कोशिश की जाएगी कि जो गरीब लोग हैं पाकिस्तान के उनको मुनासिब तरीक़े से रिलीफ़ दी जाएगी। इन तीन सवालों का जवाब ये है कि सबसे पहले मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत कामयाब नहीं हो पाई है अभी तक। तीन अशराफिया जो हैं पाकिस्तान के, एक बड़े ज़मींदार, दूसरा बड़े दुकानदार और तीसरा बड़े प्रॉपर्टी के ओनर्स, इनको इस बजट में अभी तक कम से कम फेडरल लेवल पे तो कोशिश नहीं की गई है। अब ये देखना है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को किस हद तक लाते हैं। दूसरा टेस्ट ये होता है कि क्या हुकूमत ने अपने अखराजात को कम करने की कोशिश की है। इसमें नुमाया तौर पर हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा है, अलबत्ता कोशिश की गई है कि सब्सिडीज़ और ग्रांट्स वगैरह में कुछ कमी लाए जाए। तीसरा जो सबसे अहम टेस्ट है कि क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं। जी, कुछ आइटम्स पे लगाए गए हैं और ख़ास तौर पे सोलर पैनल्स हों या इस तरह की चीज़ें हों, उन पर जो लगाया वो नामुनासिब है। और चौथी बात मैं जो कहना चाहूँगा कि जो सोशल प्रोटेक्शन के निज़ाम के लिए सबसे अहम प्रोविज़न जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वाज़े तौर पर बढ़ाना। इस पर जो इजाफ़ा किया गया है वो तकरीबन 20% है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त घराने जो हैं वो तकरीबन 2 करोड़ घराने पाकिस्तान के करीब हो चुके हैं और हमें सपोर्ट देने के लिए तकरीबन 3,500 अरब की ज़रूरत है, जबकि सिर्फ 750 अरब दिए गए हैं। सो बजट जो है ये कोई ख़ास आवाम या रिलीफ का नहीं है। हफीज़ साहब, टैक्स जो है वो वैसी पाकिस्तानी आवाम की आमदन के हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान के अंदर, और इस दफ़ा भी हमें समझ नहीं आया है कहाँ पे टैक्स डाला गया है, कहाँ पे निकाला गया है, कहाँ से रिलीफ दिया गया है, कहाँ से वो आदाद व शुमार की टोपी घुमा दी गई है। ये जो सरकारी तनख्वाहों के अंदर इजाफा किया है 50%, 20% और कुछ पार्लिमानी जगह पे हमने देखा 600%, ये इजाफा, पेंशन्स में इजाफा, ये क्या बहुत ज़रूरी था, इनएविटेबल था? पता नहीं कैसे आप एक चीज़ को, इतने बड़ी चीज़ को ले आएंगे कि इजाफा आप अपने ख़र्चों में कर रहे हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में खुदा न खास्ता बेरोज़गारी बेतहाशा बढ़ रही है
اور دوسرا آمدنیوں میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا ہے. آپ نے پچھلے سال 25% تو اضافہ دیا تھا تنخواہوں میں اور پینشنز میں, تو اس سال وتھ آل ڈیو رسپیکٹس افراط زر 4% پہ آ گئی ہے. تو 10% آپ اگر دینا چاہتے تھے تو لوور گریڈ کے امپلائیز اپ ٹو گریڈ 16 تک دے سکتے تھے, مگر جو بڑے افسر ہیں ان کا گزارا یقیناً اپنے تنخواہوں پہ ہوتا رہنا چاہیے تھا, لہٰذا وتھ آل ڈیو رسپیکٹس یہ نامناسب تھا. شیخ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی نظر کے اندر یہ جو بجٹ آیا ہے کیا یہ عوامی بجٹ ہے اور اسے عوامی بجٹ کہا جا سکتا ہے؟ جی بات یہ ہے کہ ہمارا جو تاجر طبقہ ہے, پچھلے سال ہم نے ایک اچھی اسکیم, سمپل سی اسکیم لائے تھے ایف بی آر کے نے, کہ جس کا نام تھا تاجر دوست اسکیم, اور بڑے سمپل انداز میں ان سے ٹیکس اصول کرنے کا پروگرام تھا بڑے دکانداروں سے. ٹارگیٹ 50 ارب کا تھا, اس کا آدھا بھی حاصل نہیں ہو پایا. تو تاجر جو بڑے تاجر ہیں جن کی آمدنی کافی زیادہ ہوتی ہے وہ ٹیکس کو ایویٹ کرتے ہیں. تو اب جس طرح میں نے کہا کہ اشرافیہ ان میں سے ایک بڑے تاجر ہیں, ان کو آنا چاہیے, ٹیکس نظام میں لانا چاہیے, اور اس کی جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ مناسب ہونا چاہیے. شیخ صاحب بڑی تعداد میں ایسے محب الوطن اور ایماندار تاجر بھی ہیں جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لیکن حکومت ان کو پالیسی میکنگ کے اندر ان کی ان پٹ کو نہیں لے پاتی. اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے تاجر اور حکومت کے ریلیشن شپ کو؟ بات دراصل یہ ہے کہ حکومت نے پچھلے سال تو کم از کم تاجر دوست اسکیم لائی تھی, کم از کم تاجروں سے بات کر کے, مگر رسپانس نہیں ملا, تو یہ افسوس کی بات ہے. شیخ صاحب ترسیلات کے اندر ایک اچھے اضافے کا جو بیان دیا گیا ہے, اسٹیٹیکل فگر دکھایا گیا ہے, یہ ترسیلات میں اضافہ عام آدمی کی زندگی کو کس طرح سے بینیفٹ کرے گا؟ دیکھیے ترسیلات زر بڑھنے سے بوجھ نہیں بڑھنے کے بجائے کم ہونا چاہیے, اس لیے کہ ریمیٹنسز ہیں نا, ریمیٹنسز نے پاکستان کو بچایا ہے. یہ ریمیٹنسز 30 ارب ڈالر ہوا کرتے تھے پچھلے 1-2 سال, اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو فارن ایکسچینج ریزرو پوزیشن قائم رہی, ورنہ ہم جا چکے ہوتے, دیوالیہ ہو چکے ہوتے, اور اس سال اس میں 7 سے 8 ارب ڈالر. تو آپ مجھے اجازت دیں آن دا ریکارڈ میں اپنے پاکستانی بھائی جو ہیں اور بہنیں جو ہیں اس ملک کے باہر ساری دنیا بھر میں جو کام کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو پاکستان میں پیسے بھیج رہے ہیں, ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کو بچایا ہے. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب کہنے کو تو حکومت نے آٹا سستا کر دیا, لیکن باقی اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو گئی ہیں. اس سے اس ڈفرنس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے, اس اسٹیٹیکل ڈبیکل کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آٹا سستا ہوا مگر رانگ ریزنز کی وجہ سے. آٹا سستا اس وقت ہونا چاہیے تھا جب کہ سرپلس ہمارے پاس موجود ہوتا, مگر ہوا یہ ہے کہ پہلے تو جو کیئر ٹیکر حکومت تھی تقریباً 1.5-2 سال پہلے, انہوں نے امپورٹ زیادہ کر لیا تو فارمر کو کم قیمتوں پر بیچنا پڑا. پھر اس کے بعد میں گورنمنٹ نے پروکیورمنٹ اور سپورٹ پرائس کے نظام کو ختم ہی کر دیا, تو وہ بیچارے کسان جو ہیں وہ جو آڑتی ہے اس کے سامنے جھکنا پڑا, قیمتیں کم کرنی پڑیں. اور آپ کو تو حیرت ہوگی کہ گندم کی جو قیمت ملی ہے کسانوں کو وہ 34% کم ملی ہے, اور ان کو جو آمدنی میں نقصان ہوا ہے میجر کراپس کے قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے وہ 2000 ارب کا نقصان ہوا ہے, حیرت انگیز نقصان جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. اچھا حفیظ صاحب, دنیا بھر کے اندر جب چیزیں بکنی شروع ہو جاتی ہیں, کوئی بھی چیز بکنی شروع ہو جاتی ہے, اس کی مارکیٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سستی اس کی سیلز لگنی شروع ہو جاتی ہیں. اس کی جیسے جیسے مارکیٹ کمپیٹیبلٹی بڑھتی ہے تو اس کی پرائس سٹیبل ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے سیل کی مد میں. پاکستان کے اندر ایسا ممکن کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ یہاں پہ جو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. جیسے کھجوروں کی ایک مثال سامپل کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں, رمضان کے اندر کھجوریں جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں, اور
اگر آپ یورپ کی بات کریں تو وہاں پہ اس قسم کی فیسٹیوٹیز میں چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم درآمدات کے تحت آتی ہیں امپورٹ کے تھرو، اس پہ سب سے پہلے تو ڈیوٹیاں لگتی ہیں، اور پاکستان میں جو نارمل ڈیوٹی ہے وہ 3 سے لے کر 20% تک ہے. تو اس میں اضافہ تو یقیناً ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور اضافہ ہے وہ ریگولیٹری ڈیوٹیز وغیرہ کی وجہ سے ہے. اور پھر آج کل کچھ یہ ہوا ہے کہ ہم نے امپورٹڈ آئٹمس پر کچھ ریسٹرکشنز لگائے ہیں. اسٹیٹ بینک لیٹرز آف کریڈٹ کنٹرول کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے شارٹیجز کی وجہ سے بھی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. مگر امپورٹڈ آئٹمس کا استعمال زیادہ مڈل کلاس اور اپر کلاس کے لوگ کرتے ہیں، اور صرف کھانے پینے کی اشیاء جو ہے امپورٹڈ، جس میں دال ہے اور آپ کا ایڈیبل آئل وغیرہ ہے، ان کی قیمتوں کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو بیسک فوڈ آئٹمز ہیں ان میں اضافہ نہ ہو. شیخ صاحب، سبسڈی لینے کا سب سے زیادہ مستحق تو غریب طبقہ ہے، مڈل کلاس طبقہ ہے. تو اس بجٹ کے اندر جو چھوٹی گاڑیوں کو اور سولر پلیٹس کے اوپر جو ڈیوٹی بڑھائی گئی ہے، ٹیکس بڑھایا گیا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سولر پینلز پہ ڈیوٹی 18% سیلز ٹیکس لگانا سراسر نامناسب تھا. دیکھیے، ہمارا جو پاکستان میں جو حالات ہو چکے ہیں، بجلی کی قیمت آسمان تک پہنچ چکی ہے، اور دنیا میں شاید سب سے قیمتی بجلی پاکستان میں ہے، اور ہماری انڈسٹری انکمپیٹیٹو ہوتی جا رہی ہے. سولر پینل سے 2 فائدے ہیں، ایک تو خرچہ کم ہوتا ہے، اور دوسرا امپورٹ جو ہے فیول کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور ہمارا درآمدات کی پوزیشن تو بڑی ٹائٹ ہے. دس از اے کمپلیٹلی رانگ پالیسی. شیخ صاحب، جو ہمارا وزیر اعظم ہاؤس ہے، اس بجٹ کے اندر اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اس کے اخراجات کو، اس کے بجٹ کو تقریباً ڈبل کر دیا گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ، سٹاف میں اضافہ. دیکھیے، with all due respects to the honorable prime minister, he should set the example انہیں دینا چاہیے. اور ان کا جو اپنا ادارہ ہے موجود، جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے، اس میں اکانومی اسٹرکٹلی کرنی چاہیے تھی. آپ نے جو فگرز دیے ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اکانومی کا جو ایک بہترین اگزامپل ہونا چاہیے تھا وہ انفارچونیٹلی نہیں موجود ہے. جی ناظرین، سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کی گفتگو، ایکسپرٹ اوپینین آپ نے ملاحظہ کیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اس انٹرویو کے بعد آپ کو اس کمپلیکیٹڈ بجٹ کے سسٹم کو سمجھنے میں ڈیفینیٹلی کافی مدد ملی ہوگی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ سے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. احمد عمران خان کو خبر ڈیجیٹل کے اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.